السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رجب شریف کا یہ مبارک مہینہ ہے اور اس مبارک مہینے کے بڑے فضائل ہیں۔ ہمارے معاشرے میں رجب شریف کے مقدس مہینے میں رجب میں جتنے جمعہ پڑھتے ہیں یعنی ایک ماہ میں تقریباً 4، تو 4 جمعہ میں لوگ روٹیاں بنواتے ہیں یا چھوارے یا برفی کے پیس تقریباً 41، اور اپنے مرحومین کے لیے سورہ ملک کی تلاوت کرا کر ایصال ثواب کرتے ہیں۔ میں بڑی وضاحت کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ سورہ ملک کے بے شمار فضائل ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری دلی خواہش ہے، میری دلی تمنا ہے کہ سورہ ملک یعنی تبارک الذی بیدہ الملک ہر مومن کے دل میں ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سونے سے پہلے روزانہ سورہ ملک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ سورہ ملک جو ہے یہ اپنے قاری کے لیے جھگڑا کرے گی کہ اے پروردگار تو اسے بخش دے، یعنی یہ سورہ ملک جو ہے اپنے قاری یعنی پڑھنے والے کے لیے اللہ سے جھگڑا کرے گی کہ اے پروردگار اس نے دنیا میں مجھے پڑھا، مولا تو اسے بخش دے۔ یہ ہماری وکالت کرے گی یہ سورہ ملک۔ لیکن آج ہماری ملت کا، ہماری قوم کا حال کیا ہے؟ ہم خود نہیں پڑھیں گے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول کیا تھا کہ آپ روزانہ سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ لیکن آج ہمارے یہاں کا ماحول کیا ہے؟ ہم لوگوں نے بھٹی پر جہاں روٹیاں بنتی ہیں 41 روٹیاں بنوائیں، 1000-2000 روپیہ اس میں خرچ کیے، اور روٹیاں بنا کے پورا پلہ جا کر امام صاحب کے حجرے میں رکھ دیا۔ امام صاحب ہمارے ابا کا انتقال ہو گیا ہے، آپ پڑھ دیجئے، ہماری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، آپ اس کو پڑھ دیجئے۔ یعنی ایک مسجد میں کم سے کم 10-20 لوگ جو ہے اپنے مرحومین کے لیے، کوئی چھوارے 41 لے کے آ رہا ہے، کوئی برفی کے پیس 41 لے کے آ رہا ہے، کوئی روٹیوں کا پلہ لے کے آ رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے کہ ہمارے مرحومین انتقال کر گئے، امام صاحب آپ پڑھ دیجئے۔ بھئی امام صاحب کیوں پڑھیں؟ آپ نے قرآن کیوں نہیں سیکھا؟ آپ نے اپنے بچوں کو قرآن کیوں نہیں سکھایا؟ کیوں دوسرے کے کندھوں پر آپ بندوق چھوڑ رہے ہیں؟ کب تک دوسروں کا سہارا لیں گے؟ جہاں امام کا کام ہے وہاں امام کرتے ہیں، جنازہ پڑھانا امام کا کام ہے، نماز پڑھانا امام کا کام ہے، دین کی بات سمجھانا امام کا کام ہے، قوم کو برائیوں سے بچانا امام کا کام ہے۔ لیکن جہاں تک اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی بات ہے تو گھر کے جو افراد ہیں ان کو چاہیے کہ اگر ان کو ایصال ثواب کرنا ہے تو گھر کی عورتیں قرآن کھولیں، گھر کے مرد قرآن کھولیں، بچے قرآن کھولیں، اور اپنے مرحومین کے لیے 41 مرتبہ پڑھیں، چاہے 41,000 مرتبہ پڑھیں۔ کتابوں میں یہ کہیں نہیں ہے کہ 41 روٹیاں ہوں اور 41 بار ہی سورہ ملک یعنی تبارک الذی پڑھی جائے، اور جمعہ کا ہی دن ہو یہ ضروری نہیں ہے، رجب کا ہی مہینہ ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ جب چاہیں سورہ ملک کی تلاوت کر کے اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ اور میں امام یعنی ائمہ حضرات سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی اپنے قوم کو اپاہج نہ کریں، بلکہ وہ میسج دیں اپنی مسجد کے ذریعے سے کہ جس گھر میں کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے، مجبوری ہے، تو آپ روٹیاں لے کے آئیے، ہم ایصال ثواب کر دیں گے۔ لیکن جہاں لوگ پڑھے لکھے ہیں، عورتیں پڑھی لکھی، اس کے باوجود بھی مسجد میں روٹیاں بھیجی جاتی ہیں اور کئی گھنٹے اس میں اماموں کے خرچ ہوتے ہیں، کیا اماموں کا کوئی کام نہیں ہے؟ کیا ان کی ضروریات نہیں ہے؟ لوگوں نے ماحول یہ بنا رکھا ہے کہ اگر ایک گھر سے 4 لوگ انتقال کر گئے تو 41 روٹیاں، یعنی ایک فرد کے لیے 41 روٹیاں، اور وہ مسجد میں آ کے رکھ دی۔ امام صاحب یہ ہمارے ابا کا انتقال ہو گیا، اماں کا انتقال ہو گیا، پھوپھی کا انتقال ہو گیا، دادا پر دادا کا انتقال ہو گیا، آپ پڑھ دیجئے۔ امام صاحب بھی بہت سیدھے ہیں بیچارے، خود پڑھ لیں، بچوں کو گھیر لیا وہ بھی پڑھ لیں۔ پڑھنے کے بعد صاحب آئے کہ ہاں امام صاحب روٹیاں ہو گئیں، پڑھ دیں؟ جی ہاں پڑھ دیں۔ تو اگر آپ نے روٹیاں نکال کے امام صاحب کو دے دیں تو انہوں نے لے لی، ورنہ بیچارے جو سیدھے سادے ہوتے ہیں وہ ایسے ہی واپس کر دیتے ہیں۔ آپ نے جہاں روٹیاں بنوائی ہیں اس کو آپ 200-400 روپے دے کے بھی آتے ہیں، اور وہ کچھ روٹیاں بھی نکالتے ہیں، ان کے بنانے میں شرط ہے، پکوائی میں شرط یہ ہے کہ آپ 41 روٹیاں بنوائیں گے تو کم سے کم 400-500 روپے آپ کو دینا ہوں گے، پلس 2 روٹیاں بھی ہم نکالیں گے۔
لیکن اماموں کو اتنا ہم نے فری سمجھ رکھا ہے کہ وہ بیچارے بیٹھ کر 41 مرتبہ سورہ ملک پڑھیں گے، اور اس پر بھی اگر آپ نے ان کو دے دی روٹیاں نکال کے 1-2 تو لے لیں گے، ورنہ خاموش ہیں۔ کچھ تو شعور اپنے اندر پیدا کریں کہ جو امام اپنا کام چھوڑ کر، اپنی گھریلو کاموں کو چھوڑ کر تمہارے باپ دادا کے لیے سال ثواب کر رہا ہے، تو صرف روٹیاں دے کر اس کو ٹرکا دیا جائے گا؟ آپ نذرانہ بھی تو پیش کر سکتے ہیں۔ آپ نے پکوائی والے کو پیسہ دیا، جہاں سے آپ میوہ لے کے آئے اس کو پیسہ دیا، جہاں سے آپ میدہ لے کے آئے اس کو آپ نے پیسہ دیا، اور امام صاحب کو فری میں استعمال کر رہے ہیں۔ میں خود مسجد کا امام ہوں، لیکن میں اپنے قوم کے ائمہ کی وکالت کر رہا ہوں۔ کب تک آپ ان کو فری استعمال کریں گے؟ آپ ان کو بھی 200-400 روپے دے سکتے ہیں نا، آپ نے تو خود کام کیا نہیں، ابا آپ کے مرے ہیں، لیکن خون آپ امام کا چوس رہے ہیں۔ تو لہٰذا اس ویڈیو کے ذریعے سے میں یہ میسج پہنچانا چاہتا ہوں کہ خود قرآن پڑھیے، قبر میں آپ کو جانا ہے، آپ اپنی اولاد کو قرآن سکھائیے تاکہ مرنے کے بعد یہ کسی کے محتاج نہ رہیں، بلکہ سورہ ملک یہ روزانہ پڑھیں۔ یہ نہیں کہ سال میں 1 مرتبہ رجب کے مہینے میں سورہ ملک یاد آتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ سونے سے پہلے پڑھا کرتے تھے۔ یہ سورت ہمارے لیے وکالت کرے گی رب سے، اے مولا تو اسے بخش دے، اس نے دنیا میں مجھے پڑھا ہے۔ خدا کے واسطے اپنے اندر کوالٹی پیدا کریں، دینداری پیدا کریں، اور خود قرآن سیکھیں اور اپنے محرومین کے لیے ایصال ثواب کیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔